رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ورس 106 to 107. We do not abrogate any of our verses of the Quran or cause it to be forgotten except that we substitute with something better or similar. Don't you know that Allah has full power over everything? Do you not know that to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth, and that besides Allah you have no protector or helper? Do you intend to ask questions from your Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam as Musa was questioned before? But whoever barters belief for unbelief has indeed lost the direction of the right way. جیسا کہ ہم نے پریویس آیات میں پڑھا کہ بنی اسرائیل جو اس وقت مدینہ میں تھے وہ ہر سٹیپ پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکلات کھڑی کرا کرتے تھے۔ وہ پہلے ان گیدرنگز میں جاتے تھے، ملتے تھے، وہاں پر بیٹھتے تھے، اس کے بعد وہ کوسچنز بہت زیادہ کرتے تھے۔ کوسچنز کرنے کے بعد وہ آبجیکشنز کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو وہ کرتے تھے صرف اس کی ایک وجہ تھی، اور وہ تھی ان کی ایکسٹریم جیلسی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں اس مقصد کے لیے چنا گیا، اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کیوں کر رہے ہیں۔ اور اس وجہ سے وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ یہ کرتے تھے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کوسچنز اسی لیے کرتے تھے تاکہ الجھنیں پیدا ہو سکیں، تاکہ گرہیں بن سکیں، لوگ زیادہ سے زیادہ ان سوالات کے اندر گھر جائیں اور کنفیوز ہو جائیں، اور کوئی بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سمجھ نہ سکے۔ اچھا جی، اب انہوں نے یہ آبجیکشن لگانا شروع کر دی کہ آپ کا کہ ایک کمانڈ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آتا ہے تو اس میں پھر اگلی دفعہ کوئی چینج کیوں آتا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ایک رول کو اگر فالو کیا جاتا ہے تو اس کو چینج کیوں کیا جاتا ہے، یا اس میں تھوڑا سا بھی اتار چڑھاؤ یا اس میں کوئی تبدیلی کیوں کی جاتی ہے۔ یعنی وہی نا کہ کوسچنز کرنا بار بار کہ یہ ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے۔ جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا نا تو وہ آبجیکشنز آفٹر آبجیکشنز کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی، جب ایک انسان کا دماغ کمپلیٹلی نیگیٹو چل رہا ہو تو اس کو پھر ریزنز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پھر کرٹیسائز کسی دوسرے یا کسی صحیح بات کو بھی وہ انسان کرٹیسائز کرتا جاتا ہے یا اس میں پرابلمس کریٹ کرتا جاتا ہے، کیونکہ وہ ولنگ ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے۔ 106 آیا میں ورڈ یوز کیا گیا ہے ننسخ کا۔ اس کا مطلب ہے ریپلیس کرنا، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ریپلیس کرنا یا اسے ختم کر دینا، ایبروگیٹ کرنا۔ اب یہ تبدیلی چاہے جو بھی ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، تو اس چیز کو ایک انسان کویسچن نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز کریٹ کی ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، اس کی ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ پہلے وہ کیا چیز تھی، اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا چینج لانا تھا تاکہ انسان اس چیز کو سیکھ سکے، سٹیپ بائی سٹیپ کیسے سیکھنا چاہیے تھا انسان کو، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب کے علم رکھتے ہیں تو اس کو آپ ان چیزوں کو آپ کویسچنز نہیں کر سکتے، بیکاز ہی از دا الٹیمیٹ پاور۔ اور ہاں ایک اور بات بھی، کیونکہ کویسچننگ کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کہ ہم کویسچن نہیں کر سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں انکویزیٹو ہونا چاہیے، اور ہمیں کوئی بات اگر پوچھنی پڑے تو اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، لیکن سوال ریلیٹڈ ہونا چاہیے، اس کا کوئی پرپس ہونا چاہیے۔ بات یہاں پر ہو رہی ہے ایکسیسو اور بلا وجہ کے سوال کرنے پہ،
کہ جب آپ کو ایک بات سمجھ بھی آ رہی ہو اور اس کے باوجود آپ صرف ایک آبجیکشن کو کیری کرنے کے لیے آپ سوالات کے بعد سوالات کرتے ہیں، کیونکہ ایک سوال کے بعد دوسرا سوال پھر تیسرا سوال، تو آپ کا ایک تو ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا آپ الجھنوں میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، ایکسیس آف ایوری تھنگ، ایکسیس آف اینی تھنگ از ناٹ گڈ۔ اب بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چینج آئیں یا ایبروگیشن کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں بھی وزڈم تھی اللہ تعالیٰ کی، تھی، ہے اور ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں وزڈم ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو یہ یا ایک انسان کو یہ سکھانے کے لیے گریجولی طور پر وہ چیز امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے اگر آپ الکوہل کو لے لیں، پہلے ایک دم اس کے بارے میں یہ نہیں آیا تھا کہ یہ منع ہے یا یہ حرام ہے، اس کے بارے میں یہ آیا تھا کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں اور اس کے فائدے بہت کم ہیں، اور پریکٹیکلی پھر دکھا کے ایک انسان کو کہ اس کے دیکھو نقصانات کس طرح ہو سکتے ہیں، اور فائنلی پھر پھر اس کے بارے میں کمانڈ آیا تھا کہ یہ اس کے اوپر منع فرما دی گئی نا، کہ اس کے ایکسٹریم نقصانات ہیں، اور مطلب ایک انسان کو سکھانے کے لیے بھی، سمجھانے کے لیے بھی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی وزڈم ہے کہ انسان کو کس طرح سکھاتے ہیں، پر انسان سمجھنا چاہے تو پھر ہے اپنے سوالات اور اپنی کھوج کو بھی ایک وائز طریقے سے کرنے میں ہی ایک وائزنس آپ کہہ سکتے ہیں، کویسچن کا وائز ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ایک بلیور کے لیے بھی ٹیسٹ تھے، کہ بلیور ایک انسان جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتا ہے یا اعتبار رکھتا ہے، کہ اس کا بلیف کتنا اسٹرانگ ہے، کیا اس کو اپنے خدا کی کمپلیٹ اتھارٹی پر یقین ہے یا وہ شیک ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور میں مثال دوں گی کہ جس طرح ہر حالات کے مطابق، انوائرمنٹ کے مطابق چیزیں چینج ہوتی ہیں، جیسے وقت بدلتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم پچھلے کتنے سالوں پہلے دیکھیں تو ٹیکنالوجی نہیں تھی، وقت بدلا، ٹیکنالوجی آئی، ہر ایک انوائرمنٹ اور جو بھی چینجز اس وقت کے مطابق ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہمیں کیسے قرآن پاک سے لیسنز ملتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ ہر پروفٹ جو رولنگز لے کے آئے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے وقت کے مطابق چینج تھیں، تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اینڈ ٹو بی تھینکفل، اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر ادا کرنا ہے۔ جیسا کہ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان کی جو قوم تھی، ان کے بار بار ان سے کویسچنز کرتی تھی، بار بار ان کو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اب یہ چاہیے، اب آپ یہ کویسچن اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، اب آپ یہ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ تو ازنٹ اٹ ڈسریسپیکٹفلنیس ٹورڈز آور میسنجر، کہ آئی مین ہمارے پروفٹس کی طرف یہ کیا کوئی اچھی بات تھی کہ ان کو بار بار کٹہرے میں کھڑا کرنا، ان کو بار بار سوال کرنا، ان کو اس طرح رسپیکٹ نہ دینا، یہ اس کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے کی کیا پریزنٹ پہ ضرورت ہے کہ سوال کریں، ضرور کریں، لیکن اس طرح نہیں کہ اور پرابلمس آپ یا اور گرہیں اس میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت اور دانائی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وائزنس ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وائزنس کے ساتھ بات کرنا، بینگ وائز ہونا، یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، اور وائز دوست ہونا آپ کے، یہ بھی ایک بہت، کیونکہ آپ اگر آپ کا ایک وائز دوست آپ کو کچھ سکھا دیتا ہے، ایک چھوٹی سی بھی نیکی اگر وہ کرتا ہے اور آپ کو صحیح راستہ یا صحیح آپ کو سجیشن دیتا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے۔ سو آلویز بی تھینکفل ٹو ہیم اینڈ ایکسیپٹ واٹ ہی ہیز گیون ٹو اس۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔